بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی ذات ظلم و جبر سے پاک ہے، وہ ظلم کو کبھی گوارا نہیں کرتا، اور وہ بھی ان ہستیوں کے ساتھ جو خاندان رسول کے مہکتے پھول ہیں، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنتی جوانوں کا سردار بنایا، جن کی ماں کو جنتی عورتوں کی سردار بنایا، وہ اہل بیت جن سے محبت کرنے کا حکم دیا، اور وہ جن کی دشمنی کو اپنی دشمنی قرار دیا۔ ہاں، یہ وہی خاندان ہے جن کی رگوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک خون گردش کر رہا ہے۔ ظالموں نے خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 61 ہجری میں میدان کربلا میں بڑی بے دردی اور سفاقی کے ساتھ شہید کر دیا، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچوں پر بھی رحم نہ کھایا، اور انہیں پیاس کی شدت سے تڑپا کر بے دردی سے تیروں کی بوچھاڑ کر کے شہید کیا۔ ان ظالموں کے ناپاک جسموں سے انسانیت بھی نکل چکی تھی کہ شہدائے کربلا کی لاشوں کو بے گور و کفن چھوڑ کر چلے گئے۔ انہی ظالموں میں ایک نام شمر بن ذوالجوشن کا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی بدبخت کے بارے میں بات کریں گے کہ جس کے ہاتھ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون سے لال ہیں۔ شمر کون تھا؟ اس کے ماں باپ کون تھے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن الفاظ میں اس کا تذکرہ اپنی حدیث مبارکہ میں کیا؟ اس لعین نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس بے دردی کے ساتھ شہید کیا؟ کربلا سے پہلے اور بعد میں اس کا اہل بیت کی زندگی میں کیا کردار رہا ہے؟ واقعہ کربلا کے بعد شمر لعین کے ساتھ کیسے حالات پیش آئے تھے؟ اس کی موت کیسے ہوئی اور کس کے ہاتھوں ہوئی؟ ان تمام باتوں کے بارے میں ہم آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، شمر بن ذوالجوشن، اس کی کنیت ابو سابقہ تھی، قبیلہ حوازن کا فرد اور سردار تھا، اور واقعہ کربلا میں لشکر یزید میں 4000 سپاہیوں کا سردار تھا۔ اس کا تعلق عامر بن صعصع کی اولاد سے تھا، جو ذباب بن کلاب کے خاندان سے ایک فرد تھا۔ اسی وجہ سے مذکورہ اجداد کی نسبت دیتے ہوئے اسے عامری، ذبابی اور کلابی جیسے ناموں سے بھی پکارا جاتا تھا۔ لغت کی کتابوں میں اس کے نام کو شمر کی صورت میں درج کیا گیا ہے، لیکن عام طور سے لوگوں کے درمیان شمر کی شکل میں معروف ہے۔ ظاہراً شمر کا لفظ عبرانی ہے اور اس کی اصل شامر بامانی سامر ہے۔ شمر کی تاریخ پیدائش کے سلسلہ میں صحیح اطلاع حاصل نہیں ہو سکی۔ شمر کے باپ کا نام شرجیل بن آہور بن عمر کے نام سے مشہور تھا۔ اس کا لقب ذوالجوشن پڑھنے کی علت یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ عرب میں پہلا شخص تھا جس نے زرہ اپنے تن پر پہنا، اور یہی زرہ اسے بادشاہ ایران نے دی تھی، یا دوسرے قول کے مطابق اسے اس لیے ذوالجوشن کہا جاتا تھا کہ اس کا سینہ کچھ ابھرا ہوا تھا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس کا نام جوشن بن ربی تھا۔ ذوالجوشن نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے مطابق اسلام لانے کو اہمیت نہیں دی تھی، لیکن فتح مکہ کے بعد جب مسلمان مشرکین پر کامیاب ہو گئے تب اسلام لایا۔ شمر کی ماں کو برائی سے یاد کیا جاتا ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی واقعہ کربلا میں شمر کو بکری چرانے والے کی بیٹی کے نام سے خطاب کیا۔ شمر بن ذوالجوشن ابتدا میں امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرفدار تھا۔ اس نے جنگ صفین میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کی تھی، اور اسی لڑائی میں اس کا چہرہ شدت سے مجروح ہوا، لیکن بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے منہ پھیر لیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خاندان کا کینہ اپنے دل میں پروان چڑھا کر دشمن بن گیا۔ شمر نے حجر بن عدی، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص انصار تھے، ان کی گرفتاری کے وقت جو سن 51 ہجری میں عمل آئی، تو یہی شمر ان لوگوں میں سے تھا جس نے زیاد بن ابی یا سمیہ کے پاس جھوٹی گواہی دی کہ حجر مرتد ہو گئے اور شہر کو آشوب کی طرف لے جا رہے ہیں۔ سانحہ کربلا میں بھی یہی شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سبب اور قاتل بنا۔
چونکہ مسلم بن عقیل نے سن 60 ہجری میں کوفہ میں قیام کیا تو یہی ان لوگوں میں سے ایک اہم فرد تھا کہ جسے حاکم کوفہ عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے مامور کیا گیا کہ لوگوں کو جناب مسلم بن عقیل کے اطراف سے دور کرے۔ اسی نے جناب مسلم کی باتوں کو فتنہ گری کا نام دیا اور کوفیوں کو شام کے سپاہیوں سے ڈرایا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا پہنچے تو سعد کے بیٹے عمر جو کوفہ کے لشکر کا کمانڈر تھا، جو جنگ و خون سے بچنے کا ارادہ رکھتا تھا اور مسالمت آمیز حل کی راہ پر چل ہی رہے تھے، لیکن شمر کو ایسا لگا کہ ابن زیاد بھی ابن سعد کے ارادہ کے موافق ہے، لہٰذا اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ کے لیے ابھارا۔ شمر قبیلہ کی روایت اور جاہلیت کی رشتہ داری کی حفاظت کی خاطر یہاں تک کہ ام النبیین کے فرزندوں اور ابو فضل عباس نیز ان کے 3 دیگر بھائیوں کی مادر گرامی کے قبیلہ سے تعلق رکھتا تھا۔ اسی بنا پر شمر نے ابن زیاد سے جناب عباس اور ان کے دیگر بھائیوں کے لیے امان نامہ حاصل کیا، لیکن اولاد ام النبیین نے ہرگز اسے قبول نہیں کیا تھا، بلکہ اس پر اور اس کے امان نامے پر لعنت بھیجا تھا اور امام کے پہلو میں ہی مدد و نصرت کرتے ہوئے اپنی جان قربان کر دی۔ روایات میں آتا ہے کہ عبید اللہ اور اس کے کارندے اس بات سے آگاہ تھے کہ جب تک حضرت عباس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں ان پر حاوی ہونا نہایت ہی دشوار مسئلہ ہے، لہٰذا یہ چال چلی کہ حضرت عباس کو امام حسین کے لشکر سے جدا کریں، اور اس چال اور حربے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے شمر ملعون 4000 فوج کے ہمراہ دشت نینوا پہنچا اور حضرت عباس کو آواز دی، لیکن حضرت عباس نے اس کی پکار پر کوئی توجہ نہیں دی، بلکہ یوں کہوں کہ عباس نامدار نے شمر کو جواب کا لائق ہی نہ سمجھا۔ جب حضرت امام حسین نے کہا میرے عزیز بھیا جاؤ دیکھو شمر آپ سے کیا چاہتا ہے، اپنے بھیا اور امام کی اطاعت میں آگے بڑھ کر شمر سے کہا کہو کیا چاہتے ہو۔ شمر نے کہا اے عباس میں ابن زیاد سے تمہیں اور تمہارے بھائیوں کے لیے امان نامہ لے کر آیا ہوں، لہٰذا آپ اپنے آپ کو حسین علیہ السلام سے علیحدہ رکھیے۔ شیر خدا کے شیر فرزند بپھر گئے اور تیش میں آ کر فرمایا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور لعنت ہو اس امان نامے پر اور اس پر جس سے یہ امان نامہ لے کر آئے ہو۔ اے دشمن خدا تو ہمیں یہ امر کر رہا ہے کہ ہم اپنے بھائی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر کو تنہا چھوڑ کر اور لعنت شدگان کے فرزندوں کی اطاعت کے زمرے میں داخل ہو جائیں؟ عجیب بات ہے، آیا ہمیں امان دے رہے ہو لیکن فرزند رسول خدا کے لیے کوئی امان نہیں۔ عاشورہ کے دن شمر ابن سعد کے لشکر میں بائیں بازو کی فوج کی سرداری کا عہدہ اپنے ذمے لیے ہوئے تھا۔ جب عبداللہ بن عمیر کلبی شہادت کو پہنچے تو اسی شمر نے اپنے غلام رستم کو حکم دیا کہ وہ ایک نیزہ سے زوجہ عبداللہ جو کہ ان کے سرحان تشریف فرما تھی انہیں قتل کر دے۔ نتیجے میں پہلی خاتون کربلا میں درجہ شہادت کو پہنچی۔ عصر عاشورہ میں اور شہادت امام حسین سے قبل شمر نے ارادہ کیا کہ جس قیام کے اندر امان کا ساز و سامان اور آن حضرت کے اہل حرم تھے انہی خیمہ پر حملہ ہو کر انہیں تاراج کر دے، لیکن امام نے اسے اس کام سے سختی سے روکا اور شمر واپس پلٹ گیا تھا۔ شمر نے تیر اندازوں کو حکم دیا کہ وہ لوگ امام کے بدن مبارک کو نشانہ بنائیں، پھر اسی کے فرمان کے مطابق تمام سپاہیوں نے امام کی طرف حملہ کیا اور ان لوگوں میں سے سنان بن انس اور زرعہ بن شریک نے امام پر آخری ضربات وارد کی تھیں۔ بعض روایات میں نقل ہے کہ شمر امام عالی مقام کے سینہ مبارک پر بیٹھا تھا اور آن حضرت کا سر مبارک پس گردن سے جدا کیا تھا۔ قبیلہ حوازن کے سردار شمر کی رہبری میں کربلا کے 20 سرہائے شہداء لے کر کوفہ کی طرف گیا اور ابن طاؤس کی نقل کے مطابق 12 سر مبارک شہداء کربلا کے لے کر ابن زیاد کے پاس گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ عمر بن سعد کے آگے شہداء کربلا کے سروں کو لے جاتا تھا۔ سن 66 میں مختار سقفی کے قیام کے وقت شمر نے ان کے خلاف جنگ میں شرکت کی، لیکن مختار نے بھی اسے اور دیگر اموی امراء کو کوفہ کے ایک محلہ کی جنگ میں شکست دی اور شمر کو کوفہ کے علاقے کی طرف بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا۔ مختار نے پھر سے ایک گروہ کو اپنے غلام ضربی کے ساتھ اس کے پیچھے بھیجا تو شمر نے بھی مختار کے غلام کو قتل کر دیا۔ ساتیدمہ نامی قریہ کی طرف بھاگا اور پھر وہاں سے شوش اور سمیرہ نامی گاؤں کے درمیان کلتانیہ نامی قریہ کی طرف بھاگا
اور ایک خط مصعب زبیر کے لیے بھیجا کہ جو مختار کے ساتھ جنگ کے لیے آمادہ تھا، لیکن مختار کے بعد سپاہیوں نے شمر کا محاصرہ کیا اور ایسے حالات میں بھی اس کے ساتھی فرار ہو گئے تھے، نیز اسے جہنم واصل کیا اور اس کا سر مختار کے پاس بھیج دیا اور اس کے منحوس بدن کو کتوں کے سامنے ڈال دیا گیا تھا۔ ادھر مختار نے بھی شمر کے سر کو محمد بن حنیفہ کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ ناظرین، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روز عاشور شمر سے کہا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا، گویا مجھے سفید و سیاہ کتا نظر آ رہا ہے کہ میری اہل بیت کا خون پی رہا ہے۔ شمر ابتدا میں تو امام علی کے انصار میں سے تھا، لیکن بعد میں امام اور اہل بیت کی کینہ پروری کر کے دشمنوں کے زمرہ میں شامل ہو گیا۔ شمر کا کردار سن 61 ہجری قمری کے واقعہ کربلا میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کی طرف روانہ ہوئے تھے، تو شمر اس کی روداد کو دقت نظر کے ساتھ تحقیقی جستجو میں لگا ہوا تھا۔ اس تاریخی واقعہ فاجعہ میں ذوالجوشن کے بیٹے شمر کا بنیادی کردار و نقش چند مقامات پر نظر آتا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ واقعہ کربلا کے بعد شمر لعین کے ساتھ کیسے حالات پیش آئے۔ ناظرین، شمر ان افراد میں سے تھا کہ جسے حاکم کوفہ عبید اللہ بن زیاد کوفہ کے لوگوں کو حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفیر مسلم بن عقیل کے اطراف سے دور کرنے کے لیے دارالامارہ کے اوپر بھیجا تھا۔ جس وقت کوفہ کے لشکر کا کمانڈر عمر بن سعد نے حاکم کوفہ کو ایک خط لکھا کہ حسین بن علی آمادہ ہو گئے ہیں، یا تو وہ واپس چلے جائیں گے یا اس کی بیعت کر لیں۔ حاکم کوفہ عبید اللہ بن زیاد نے مشورہ دیا کہ اسے قبول کر لینا چاہیے، لیکن جس وقت شمر اس خط کے مضمون سے مطلع ہوا تو فوراً اسے منع کر دیا اور مزید کہا، اگر حسین بن علی تمہاری اطاعت نہیں کرتے اور پلٹ جاتے ہیں تو بعد میں اور مزید طاقتور ہو جائیں گے، پس بہتر ہے کہ انہیں چھوڑا نہ جائے کہ وہ پلٹ کر واپس چلے جائیں اور موقع کی تلاش میں رہیں۔ عبید اللہ نے بھی شمر کے مشورے کو قبول کر لیا اور اسے 4000 سپاہیوں کا سردار بنا کر نیز ایک خط اسی کے ہمراہ کربلا میں کوفہ کی فوج کے کمانڈر عمر بن سعد کی طرف روانہ کیا تاکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ کریں یا تو وہ بیعت کر کے سر تسلیم خم کر دیں یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور اسی خط میں آخری سطر پر بطور ضمیمہ اسی شمر کی بات کو لکھا تھا، اے عمر سعد، اگر تم یہ کام انجام نہیں دے سکتے تو ہمارے لشکر سے کنارہ کشی اختیار کرو اور لشکر کی کمان شمر بن ذوالجوشن کے سپرد کر دو۔ محرم کی 10ویں تاریخ کے دن کی آخری گھڑیاں، جس میں حسین بن علی کے سر اقدس اور جسم مبارک پر بہت زخم لگے ہوئے تھے، شمر اپنے کند و برہنہ خنجر کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سینہ مبارک پر بیٹھا اور آپ کے سر اطہر کو تنے نازنین سے جدا کیا تھا۔ ناظرین، کربلا کے واقعے کے بعد شمر مختار کے چنگل سے نکل بھاگا، لیکن مختار نے بے حکم دیا کہ وہ جہاں کہیں بھی گیا ہے اسے تلاش کریں اور اس کے اعمال کی سزا تک پہنچائیں۔ کوفہ کی شورش کے ماجرا میں شمر مختار کے خلاف بغاوت میں اصلی کردار ادا کرنے والوں میں سے ایک تھا۔ نتیجے میں مختار کا ایک غلام اس کے تعاقب میں گیا، لیکن شمر کے غلام نے اسے قتل کر دیا اور بعد میں دوسرے قریہ کی طرف فرار کر دیا گیا اور وہاں سے بھی پھر کلتانیہ نامی قریہ کی طرف چلا گیا، یہاں تک کہ مختار کے سپاہیوں نے اس کا محاصرہ کر لیا۔ مسلم زبابی، جو شمر کے ہی قبیلہ سے تعلق رکھتا تھا، وہ کہتا ہے، ہم فرار کر گئے تھے اور خود اپنے لیے آپ کو بصرہ و کوفہ کے راستے میں ایک مقام ساتیدما نامی قریہ تک پہنچا اور اس کے قریب کلتیانہ نامی ایک چھوٹی سی بستی جو فرات کے ساحل کے اطراف میں قرار رکھتی تھی، ہم اسی کے پاس ایک ٹیلہ کے کنارے چھپ گئے کہ ایک دیہاتی نے ہماری مخفی جگہ کی مخبری کر دی۔ رات کی تاریکی تھی کہ مختار کے ماموران نے ہمارا محاصرہ کر لیا۔ شمر کو میں نے دیکھا کہ ایک بہترین لباس پہنا ہے، اس کے بدن پر برس یعنی سفید داغ کا مرض تھا۔ ہمیں تو یہاں تک اپنے گھوڑوں پر سوار ہونے کی بھی فرصت نہیں ملی، آپس میں سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ چند ساعت کے بعد اللہ اکبر کا نعرہ ہم نے سنا اور کسی نے چلا کر کہا، خداوند عالم نے ایک خبیث کو مارا۔ شمر کو گرفتار کیا گیا اور مختار کے پاس لائے۔ مختار نے حکم دیا کہ اس کی گردن اڑا دیں اور اس کے جسد کو ایک کھولتے ہوئے تیل کی دیگ میں ڈالیں، اور مختار کے ساتھیوں میں سے ایک نے اپنے پیر سے شمر کے سر کو کچلا تھا۔ عبد الرحمن بن عبد کہتے ہیں، میں نے ہی شمر کو ہلاک کیا تھا
مختار کی نگاہ جیسے ہی شمر کے سر پر پڑی، سجدہ شکر بجا لایا اور حکم دیا کہ سر کو نیزہ پر بلند کیا جائے اور شہر کی جامع مسجد کے سامنے لوگوں کے لیے درس عبرت کے لیے قرار دیا جائے۔ شمر کے تمام ساتھی فرار ہو گئے تھے، خود اسے ہی اتنی فرصت نہیں مل سکی کہ جنگی لباس پہن سکے۔ خود کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور ایک نیزے کے ساتھ مختار کے سپاہیوں کے سامنے کھڑا ہوا تھا، یہاں تک کہ اسے شکست ہوئی۔ ایک اور قول بھی اس سے ملتا جلتا تاریخ میں درج ہے کہ ابو عمر نے شمر کو گرفتار کیا اور مختار کے پاس لایا۔ مختار سقفی نے اس کے سر کو بدن سے جدا کیا اور اس کے بدن کو کھولتے ہوئے روغن کی ایک دیگ میں ڈالا۔ مختار کے ساتھیوں نے اس کے سر کو پیروں سے کچلا اور پھر اس کا سر محمد بن حنیفہ کے پاس بھیجا تاکہ ان کی تسکین کا سبب بن جائے۔ شیخ طباسی بھی اپنی کتاب امالی میں شمر کی سزائے موت کے سلسلہ میں تحریر کرتے ہیں۔ ابو عمرہ ایک گروہ کے ساتھ شمر کے تعاقب میں گیا اور ایک مسلحانہ جھڑپ میں اسے زخمی کیا، پھر قیدی بنا لیا۔ مختار کے پاس اسے لایا گیا۔ مختار نے حکم دیا کہ اس کی گردن اڑا دی جائے اور اس کے جسد کو ایک تیل کے کھولتے ہوئے دیگ میں ڈالا جائے، اور مختار کے ساتھیوں میں سے ایک نے شمر کے سر کو اپنے پاؤں تلے بھی کچلا تھا۔ ناظرین، اسی بدبخت اور لعنتی انسان کی موت کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ شمر اور ابن سعد کو گرفتار کر کے مختار کے سامنے پیش کیا گیا تو مختار نے ان کو دیکھتے ہی پوچھا، تم ہی لوگ ہونا جن کے حکم سے ساقی کوثر کے نواسے اور ان کے جانثاروں پر پانی بند کیا گیا اور کربلا کے تپتے ہوئے ریگزاروں پر تڑپا تڑپا کر شہید کیا۔ اے ابن سعد، سچ بتانا، اس ناپاک کام کے بدلے میں تمہیں کتنی دولت ملی؟ ظالموں، تم کو ذرا سی بھی غیرت نہ آئی کہ جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو انہی کے نواسے پر اتنا ظلم کرتے ہو؟ جلاد، ان کو میرے سامنے تڑپا تڑپا کر ذبح کر دو تاکہ ان کی عبرتناک موت سے لوگ سبق حاصل کریں۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں سے محبت تو ایمان کا ایک اہم جزو ہے۔ اگر اس میں کوتاہی ہوئی تو تباہی ہے، اور ان سے بغض رکھنے والوں کا انجام دنیا اور آخرت میں تباہی ہے۔ ابو شیخ کی روایت میں آتا ہے، کچھ لوگ بیٹھے ذکر کر رہے تھے کہ جس میں امام مظلوم کے قتل میں کچھ اعانت کی۔ کچھ لوگ بیٹھے ذکر کر رہے تھے کہ جس نے امام مظلوم کے قتل میں کچھ اعانت کی، کسی نہ کسی بلا میں ضرور مبتلا ہوا۔ ایک بڈھے نے اپنے ناپاک نفس کی نسبت سے کہا، اسے تو کچھ نہ ہوا، چراغ کی بتی سنبھالی، آگ نے اس شخص کو لے لیا۔ آگ آگ چلاتا فرات میں کود پڑا، مگر وہ آگ ہی نہ بجھی، یہاں تک کہ آگ میں پہنچ گیا۔ اسی روایت میں سمجھ آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان والوں کے ساتھ برا چاہنے والوں کا انجام تباہی ہے، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ منصور بن عمار نے ایک روایت کی، امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ایسی پیاس میں مبتلا ہوئے کہ ایک ایک مشک چڑھا جاتے مگر پیاس کم نہ ہوتی۔ امام واقدی فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھا وقت شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھا، شریک نہ ہوا تھا، اندھا ہو گیا۔ سبب پوچھا گیا، کہا اس نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آستین چڑھائے ہوئے، دستے اقدس میں ننگی تلوار لیے، سامنے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 قاتل ذبح کیے ہوئے پڑے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بوڑھے پر غضب فرمایا کہ تو نے موجود ہو کر اس گروہ کو بڑھایا اور خون امام کی ایک سلائی آنکھوں میں لگا دی، اٹھا تو اندھا ہو گیا۔ سبت ابن الجوزی روایت کرتے ہیں، جس شخص نے سر مبارک امام مظلوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر لٹکایا تھا، چند روز بعد اس کا منہ کوئلے سے زیادہ کالا ہو گیا۔ لوگوں نے کہا، تیرا چہرہ تو عرب بھر میں تر و تازہ تھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا، جب سے وہ سر اٹھایا ہے ہر رات 2 شخص آتے ہیں اور بازو پکڑ کر بھڑکتی آگ پر لے جا کر دہکا دیتے ہیں، سر جھکتا ہے، آگ چہرے کو مارتی ہے، پھر نہایت برے حالوں میں مر گیا۔ ناظرین، یوں شمر اپنے عبرتناک انجام کو پہنچا اور جہنم واصل ہوا۔ ناظرین، صرف شمر ہی نہیں بلکہ ہر اس بدبخت کا انجام برا ہوا جس نے اہل بیت سے دشمنی کی۔ یہاں آپ کو کربلا میں موجود کچھ ان بدبختوں کے انجام بھی بتاتے چلیں۔ خولی بن یزید وہ بدبخت شخص تھا جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک جسم سے جدا کیا تھا اور اس کو نیزے پر لٹکا کر لایا تھا۔ جب یہ گرفتار ہو کر مختار کے سامنے لایا گیا تو مختار غصے سے کانپنے لگا اور کہا، جلدی سے اس کو چومیخا کرو، یعنی اس کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے باندھ دو
اس کے بعد اس کے پیروں کو کاٹو تاکہ دنیا اس دشمن اہل بیت کا جی بھر کر تماشا دیکھے۔ خولی کو اس ذلت اور رسوائی کے ساتھ قتل کر کے اس کی لاش کو جلا کر خاک کر دیا گیا۔ حرملہ بن کاہل کا انجام بد۔ یہ وہ بدبخت ہے جس نے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلوق پر ایسا تیر مارا کہ وہ آپ کے حلوق کو چھیدتا ہوا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ اس پر یہ عذاب نازل ہوا کہ اس کے پیٹ پر سامنے شدید گرمی محسوس ہوتی تھی اور پیٹھ میں سخت ترین ٹھنڈک محسوس ہوتی تھی، جس سے وہ پریشان ہو جایا کرتا۔ پیٹ کی گرمی سے نجات پانے کے لیے ہمیشہ پنکھا جلتا رہتا اور پیٹھ کی تکلیف سے چھٹکارا پانے کے لیے آگ جلاتا۔ کچھ دن بعد پیاس کی اتنی شدت بڑھ گئی کہ ہمیشہ کے لیے پانی پیتا رہتا، لیکن پیاس نہ بجھتی۔ انہی مشکلات میں وادی جہنم میں پہنچا۔ جاویر بن یزید ازدی کا انجام۔ یہ وہ شخص تھا جس نے شہادت امام حسین کے بعد آپ کا امامہ شریف اتارا۔ یہ بدنصیب پاگل ہو گیا تھا اور گندی نالیوں کا پانی پیتا اور جانوروں کی لید کھاتا ہوا مرا۔ ناظرین، اس طرح ابن زیاد کے متعلق روایات بتائی جاتی ہیں کہ مختار ثقفی نے ابراہیم بن مالک اشتر کو ایک زبردست اور تجربہ کار فوج دے کر ابن زیاد کے ساتھ مقابلے کے لیے بھیجا۔ ادھر ابن زیاد کو معلوم ہوا تو وہ بھی لشکر قصیر کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آیا۔ شہر موصل سے 5 کوس کے فاصلے پر دریا کے کنارے دونوں لشکروں کے درمیان خوب جنگ ہوئی۔ آخر شدید جنگ کے بعد ابن زیاد کے لشکر کو شکست ہوئی۔ شکست خوردہ لشکر بما ابن زیاد بھاگا۔ ابراہیم اشتر نے ان کا تعقب کرنے اور ان کو مارنے کا حکم دیا۔ چنانچہ ابن زیاد کے بہت سے لوگ مارے گئے اور یہ بدنہاد بھی مارا گیا۔ روایات بتاتی ہیں کہ ابراہیم نے اس کا سر جسم سے جدا کیا اور لاش کو جلا دیا۔ جب ابن زیاد کا سر کوفہ میں آیا تو مختار نے دربار عام کیا اور ابن زیاد کے سر کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ جب سر پیش ہوا تو اتفاق سے اس دن بھی 67 کا یوم عاشورہ تھا۔ ابن زیاد اور دیگر رؤساء کے سروں کو بطور نمائش کے لیے ایک جگہ رکھا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ پتلا سانپ آیا اور اس نے سب سروں کو دیکھا اور پھر ابن زیاد کے منہ میں داخل ہو کر ناک کے نتنے اور ناک سے داخل ہو کر منہ سے نکلا اور کئی مرتبہ ایسا کیا۔ جس بدبخت نے ننھے علی اصغر کے حلق میں تیر پیوست کیا تھا وہ ایسے مرض میں مبتلا ہو گیا کہ اس کے منہ اور پیٹ میں سخت حدت اور گرمی پیدا ہو گئی، گویا کہ آگ سی لگی رہتی، اور پشت کی طرف سردی پیدا ہو گئی، گویا وہ کسی طرح بھی چین میں نہ تھا اور چیخ چیخ کر کہتا پیاس پیاس۔ اس کے لیے پانی کے گڑھے لائے جاتے مگر پھر بھی پیاس پیاس کہتا رہا۔ آخر کار پیٹ پھٹ گیا اور جہنم رسید ہوا۔ ناظرین، اس کے بعد اگر بات کریں یزید کی تو یہ وہ بدبخت حکمران تھا جس کے دور میں سانحہ کربلا میں نواسہ رسول حضرت امام حسین ابن علی شہید کیے گئے۔ حسین بن علی کا سر یزید کے دربار میں لے جایا گیا کیونکہ اسی نے ان کی شہادت کا حکم دیا تھا اور عبداللہ ابن زیاد کو خصوصی طور پر یہ ذمہ داری دی گئی تھی، اور جب حضرت حسین کا سر اس کے سامنے آیا تو اس نے خوشی کا اظہار کیا اور ان کے اہل خانہ کو قید میں رکھا۔ اسی کے دور میں عبداللہ ابن حنظلہ کی تحریک کو کچلنے کے لیے مدینہ میں قتل عام ہوا اور عبداللہ بن زبیر کے خلاف لڑائی میں خانہ کعبہ پر سنگ باری کی گئی۔ یزید نے امیر معاویہ کی وفات کے بعد 30 برس کی عمر میں رجب 60 ہجری میں مسند خلافت سنبھالی۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ یزید پر الزامات ہیں کہ اس نے وادی ملک ہو کر زمین میں فساد پھیلایا، حرمین طیبین اور خود کعبہ معظمہ روضہ طیبہ کی سخت بے حرمتیاں کی، مسجد کریم میں گھوڑے باندھے، 3 دن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے اذان و بے نماز رہی۔ مکہ اور مدینہ اور حجاز میں ہزاروں صحابہ تابعین بے گناہ شہید کیے گئے، کعبہ معظمہ پر پتھر پھینکے، غلاف شریف پھاڑا اور جلا دیا۔ مدینہ طیبہ کی پاک دامن پارسائیں اپنے خبیث لشکر پر حلال کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر پارے کو 3 دن بے آب و دانا رکھ کر پیاسا ذبح کیا۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گود کے پالے ہوئے تن نازنین پر شہادت کے بعد گھوڑے دوڑائے گئے، یہاں تک کہ تمام استخوان مبارک چور ہو گئے۔ سر انور جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بوسہ گاہ تھا، کاٹ کر نیزہ پر چڑھایا اور منزلوں پھرایا۔ اہل بیت قید کیے گئے اور بے حرمتی کے ساتھ اس کے دربار میں لائے گئے۔ ناظرین، اس سے بڑھ کر قطع رحم اور زمین میں فساد کیا ہوگا، اور اس سے بڑا ظلم اور فسق و فجور اور کیا ہوگا۔
اور یہی وجہ تھی کہ اس کا انجام ایسا عبرتناک ہوا کہ دنیا نے اس کا تماشا دیکھا اور انجام تا قیامت کے لوگوں کے لیے نشان عبرت بن کر رہ گیا۔ حجۃ الاسلام میں امام غزالی کا یزید کے متعلق فتویٰ ملاحظہ فرمائیں۔ اگر کوئی پوچھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل اور آپ کے قتل کا حکم دینے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کہنا جائز ہے، ہم کہتے ہیں کہ حق بات یہ ہے یوں کہا جائے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل اگر توبہ کر کے مرا ہے تو اس پر خدا کی لعنت نہ ہو، کیونکہ یہ ایک احتمال ہے کہ شاید اس نے توبہ کر لی ہو۔ ناظرین، اگر غور کریں، امام غزالی کے فتوے سے مندرجہ ذیل باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ناحق تھا، لہٰذا ثابت ہوا کہ ناحق قتل کرنے والے یزید اور یزیدی ظالم اور قاتل تھے، ورنہ قاتل پر خدا کی لعنت جائز نہ ہوتی۔ دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ توبہ کی قید لگانا امام غزالی کے کمال تقویٰ کی دلیل ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یزید اور قاتلان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ کہیں سے بھی ثابت نہیں، لہٰذا امام غزالی کے فتوے کے مطابق امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل اور آپ کے قتل کا حکم دینے والے پر اللہ کی لعنت ہو۔ ناظرین، اگر بات کی جائے یزید کی عبرتناک موت کی تو یاد رہے اس کی موت کے بارے میں مختلف روایات ہیں، جن میں سے مشہور روایات آپ کو بتاتے ہیں جن میں اس کی موت کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ واقعہ کربلا کے کچھ ہی دنوں کے بعد یزید ایک ہلاکت خیز اور انتہائی موذی مرض میں مبتلا ہوا۔ پیٹ کے درد اور آنتوں کے زخموں کی تکلیف سے ماہی بے آب کی طرح تڑپتا رہا، یعنی جس طرح مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے اسی طرح یہ تڑپتا رہا۔ حمص میں جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اپنے بڑے لڑکے معاویہ بن یزید کو بستر مرگ پر بلایا اور امور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ بے ساختہ بیٹے کے منہ سے چیخ نکلی اور نہایت ذلت و حقارت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تاج و تخت پر آل رسول کے خون کے دھبے ہیں میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ ناظرین، یاد رکھیں، اللہ ظالموں کو اسی طرح سزا دیتا ہے اور ظلم کرنے والوں کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہوا کرتا ہے۔ کربلا کے میدان میں جو ظلم خاندان رسول کے ساتھ کیا گیا اس کی مثال تاریخ میں مشکل سے ملتی ہے، اور ان ظالموں کا انجام بھی پھر ایسا ہی عبرتناک ہوا۔ ناظرین، قاتلین شہدائے کربلا کے یہ واقعات تو ذلت و رسوائی کی ایک مثال ہیں جو دنیا میں ہی ان کو ملی، ابھی آخرت کا نہ ختم ہونے والا عذاب تو باقی ہے۔ ایسے حالات میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اپنے گھر والوں اور بچوں کے اندر محبت رسول اور محبت صحابہ و اہل بیت پیدا کریں، ان کا ذکر خیر کریں تاکہ ہماری نسلیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آباد رہیں۔ اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو اہل بیت کی محبت اور ادب عطا فرمائیں، آمین۔